السلام علیکم. مجھے آج اس کالج میں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں اور جس میں سارے لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر بات کی گئی بڑے غور کے ساتھ اور بڑے میرے خیال میں پیشنس کے ساتھ آپ نے سب کو سنا. سب سے پہلے جو وائس چانسلر صاحب ہیں انہوں نے بات چیت کی کہ جو پیس ہے، امن ہے، ہر چیز کی شروعات بگننگ اس سے ہوتی ہے. جب امن ہوتا ہے وہاں پہ پراسپیرٹی بھی آتی ہے، خوشحالی بھی آتی ہے، ڈسپلن بھی قائم ہوتا ہے. اس سے جو ادارے بھی سارے اپنا فنکشن کرتے ہیں، جس طریقے سے کمشنر صاحب نے فرمایا کہ تقریباً 18 لائن ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا مختلف جو پہلو ہیں اس میں اپنا کام کرتے ہیں. تو ہر چیز اس امن کے ساتھ چلتی ہے. جو ہمارے پروفیسر ایاز صاحب تھے انہوں نے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو ایسے بیان کیا کہ 3 بڑی چیزیں ہیں جس سے انوائرمنٹ ڈیٹوریریٹ یا ڈیگریڈ ہوتی ہے. سب کے سامنے وہ انہوں نے بیان کی، وہ ایئر ہے، وہ واٹر ہے، وہ سوائل ہے، لینڈ ہے. تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا. تو یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو پروفیسر ڈاکٹر کفایت صاحب تھے انہوں نے انسٹیٹیوشنز کی بات کی ہے، سوشیو اکنامک چیزوں کی بات کی ہے کہ وہ کس طریقے سے جب ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ جو ڈیگریڈیشن کاز کرتی ہے. اور اس کے بعد ریمیڈیل میجرز جو پیش کی پروفیسر ڈاکٹر عدنان صاحب نے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. میرے خیال میں ہم سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہاں پہ اور کمشنر صاحب نے اس چیز کا مطلب ایک طرح سے ایمفیسائز کیا اور انہوں نے اس چیز کا یہاں پہ ظاہر بھی کیا کہ ایک ان کی بھی بہاف پہ اور اپنے وہ اس کو کوشش کریں گے کہ جتنی بھی میجرز سول ایڈمنسٹریشن لے سکتی ہے اور جہاں پر ہم بھی اسسٹ کر سکتے ہیں. ہم تو ٹرانزیشن کے بعد جو سول انتظامیہ کو اختیارات منتقل ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی چیک پوسٹ جو ہیں وہاں پہ ہمارے پولیس کے نوجوان جو ہیں جوان تعینات ہیں. ہم لوگ بیک اپ رول میں ہیں، اپنی مختلف جگہوں پہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نائٹ کی پیٹرولنگ کرتے ہیں، خاص آپریشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن فرنٹ اور جو لیڈنگ رول ہے وہ ہم نے پولیس کو دیا ہوا ہے. تو ہم یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم یہاں پہ موجود ہیں نہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ایسے ایشوز کو سامنے لائیں، اس پہ بات چیت کریں، ہم آپ کو مشورہ دیں، ہم آپ کو یعنی سجیسٹ کریں کہ یہ ہماری اپنی زمین ہے، ہم اس کو تباہ ہونے سے بچائیں. سوات ایک خوبصورت ویلی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اب تو ملینز آف ٹورسٹ الحمدللہ. اس عید پہ بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 1.7 ملین یا 2 بلین تک آپ کے جو ٹورسٹ یہاں پہ ہے. تو یہ اس خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا اپنا ایک حسن ہے اس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. اگر اسی طریقے سے اگر ہم نے اس کو ڈی گریڈ کرتے گئے تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کدھر جا کے رکے گا. میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بات چیت آج ہوئی ہے اس کا ضرور ایک فرق پڑے گا، اس کا ضرور ایک اثر ہوگا. جتنے لوگ یہاں پہ ہم درجنوں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب سینکڑوں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک اثر لیں گے اور انشاءاللہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے اور اپنی اس وادی کو صاف رکھیں گے. ہم جب بھی آتے ہیں ہماری ایک حسین وادی ہے اور جیسے آپ نے ویڈیو میں دکھایا کتنی یعنی کہ وہ باہر کے ملک سے لوگ آگے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس میدان ارادے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہمیں یہاں سے اٹھنا چاہیے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں جس سطح پہ بھی ہے. اور ایز اے پاکستان آرمی ہم جہاں پہ ہیں ہم اس میں ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. 2 فیلڈ 6 بریگیڈ آپ نے مجھے اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو ہے مدعو کیا. بات سے بھی زیادہ بات ان لوگوں نے کی ہے، صرف اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے میں بات کر سکا. اور ہماری بہت ساری دعائیں، بہت ساری محبتیں آپ کے لیے. ہم آپ کی کسی بھی سروس کے لیے حاضر ہیں اور میں اکثر جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ہماری عوام ہیں، ہمارا خون ہے، ہمارا جو ایک واسطہ جو رشتہ ہے، ہم آپ کی افواج ہیں. آپ ہی کے گاؤں سے، آپ ہی کے شہروں میں سے ہم لوگ مختلف وردیوں میں مختلف جگہوں پہ کھڑے ہیں اور ہم یہ ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ آپ لوگوں نے امن کے لیے یہاں پہ کتنی قربانیاں دی ہیں. مطلب یہ سوات کی عوام ایک مثالی طریقے سے امن الحمدللہ یہاں پہ قائم ہوا. کس طریقے سے یہاں سے لوگ در بدر ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور کتنے مختصر عرصے سے واپس آئے. ان کے لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہوئے، گھر بھی تباہ ہوئے، لیکن پھر بھی کتنی اپنے ملک کی جو ہے محبت کی خاطر بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے ساری چیزوں کو ریسٹور کیا. اور ابھی ہم
وہ سپیس کسی کو نہیں دینا چاہتے کوئی دوبارہ آ کر اس کے امن کو خراب کرے. ہم آپ کے شانہ بشانہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہر مرحلے پہ ہمیں سپورٹ کیا.